بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات دونوں سائڈوں پر بہت ہی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مختلف ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ دونوں سائڈوں پر بارڈر پر فوجوں کی نقل و حرکت شروع ہو چکی ہے اور دفاعی ساز و سامان کی بھی تنصیب ہو چکی ہے۔ ٹارگٹس کو لاک کر دیا گیا ہے کیونکہ دونوں سائڈوں پر یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، ہمارا بھی اور ان کا بھی۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ جنگ میں نقصان دونوں سائڈوں پر ہوتا ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے جتنے بھی بھارت میں رہنے والے ہیں ان سے کہ کیا ہے یہ آپ کی حکومت اور کیا ہیں یہ آپ کے حکمران جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں اور چلا ان سے جاتا نہیں ہے اور جنگ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، حالانکہ ان کا جو پچھلا مشن تھا، مشن سندور، اس کو تندور بنایا گیا پاکستان کی طرف سے اور ان کے پائلٹس کو بھی پکڑا گیا اور ان کے کافی طیارے بھی گرائے گئے۔ 5 تھے، 6 تھے یا 6 سے زیادہ تھے، تعداد جو ہے مختلف اندازوں کے حساب سے ہے لیکن اتنی ہی تعداد ہے۔ لیکن اب یہ دوبارہ سے ان کے سر پر جنگی جنون سوار ہو چکا ہے کہ پاکستان کو ہم نے یہ کر دینا ہے، یہ کر دیں گے۔ پاکستان سوچے کہ اس نے دنیا کے نقشے پر رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ ہمارا ان سے یہی کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے تا قیامت زندہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ ہی نکال دی جائے گی۔ تو یہ کس شیخی میں ہیں؟ یہ کون سے جو ہے اپنے اندازے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو یہ کر دینا ہے، پاکستان کو ختم کر دیں گے؟ جو بھی ہے، ہمارے بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور ان کی یہ بات سونے پر مہر ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ جس نے بھی اس ملک کا برا سوچا ہے وہ تباہ و برباد ہی ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان پر حملہ کیا جائے افغانستان کی طرف سے، پھر سرکری کا جو علاقہ ہے اس کی طرف سے بھی ان کا ارادہ ہے، اور پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کو بھی جو ہے اس کو شامل کیا جائے، گلگت بلتستان پر بھی ان کا ارادہ ہے۔ یہ نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی لالچی نظریں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ شیر جو ہے جب آرام کرتا ہے تو اپنی دونوں آنکھیں بند نہیں کرتا، شیر کی ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے اور شیر جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دشمن کب اس پر حملہ کرے اور کب وہ اس کو جواب دے۔ تو یہ ہے ہمارا کہنا آپ سب کے لیے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی افواج کا ساتھ دینا ہے۔ جتنے بھی آفیسرز ہیں بڑے بڑے، ان کے وعدوں سے، ان کی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے ہمارے ہیں اور فوج ہماری ہے۔ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے ہر مشکل وقت میں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنی فوج کو کمزور نہیں کرنا، ہماری فوج ہمارا اثاثہ ہے۔ لیکن جو اداروں میں بیٹھے بیٹھے آفیسرز ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کے فیصلوں سے جو ہے ہمیں اذیت پہنچتی ہے اور ہمارا دل مایوس ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام پاکستانیوں نے ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر دشمن اس آس میں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے اپنے مقاصد کو پورا کر لے گا تو یہ اس کا خواب ہی رہے گا، اور یہ وہ خواب اپنا فلموں میں پورا کر سکتا ہے، اپنی موویز میں جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، اپنے کاغذی ہیروز کے ساتھ مل کر ایسا کر سکتا ہے، پاکستان کا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں جو ہیں یہ سمجھیں کہ یہ وہ جو ہیں گیدڑ ہیں جو صرف بھونک سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ آخر میں یہی کہیں گے کہ حالات واقعی ایسے چل رہے ہیں، سننے میں جو آیا ہے وہ واقعی ایسا ہے، لیکن ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے تمام پاکستانیوں نے، اور اپنی افواج کے ساتھ مل کر ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے، تاکہ دشمن کا جو ہے یہ والا آپریشن سندور کا نیا ان کا جو ورژن ہے یہ تندور میں بدلے اور ان کو جو ہے کرارا جواب ملے۔ یہ ہم نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ بحیثیت پاکستانی جو بھی ہمارے ملک کے خلاف بات کرے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، جو مرضی ہو جائے، لاکھ اختلاف ہمارے آپس میں، لیکن جب بات آئے گی اپنے ملک پر، اپنی دھرتی ماں پر، تو اس کے لیے ہماری جان، ہمارا سب کچھ قربان ہے کہ یہ ملک ہم نے ایسے نہیں لیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کا ایک مقصد تھا، اور اس کی بنیادوں میں ہمارے شہیدوں کا لہو ہے، جنہوں نے آزادی کے وقت اور جب آزاد ہوئے اس کے بعد بے پناہ قربانیاں دیں ہمارے بزرگوں نے،
اور ان کی قربانیوں کو ہم نے رائیگاں نہیں جانے دینا۔ یہ ہم سب نے عہد کرنا ہے کہ اس ارض پاک کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ نشاور کر دینا ہے۔ یہ ارض پاک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ انشاءاللہ دشمن جو مرضی کر لے وہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پاکستان زندہ باد، آمین۔ انشاءاللہ مزید خبریں شامل کریں گے دنیا بھر سے۔ افواج پاکستان کا بھی ساتھ دینا ہے، افواج پاکستان زندہ باد۔ ٹھیک ہے پاکستانیوں، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس چینل کو پسند کیا۔ خبروں کو شامل کرتے رہیں گے، دنیا بھر سے خبریں شامل کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم۔